السلام علیکم ناظرین. 22 سرکاری کمپنیوں کو صرف 3 ماہ کے اندر 169 ارب 36 کروڑ ادا کیے گئے ہیں. کیا آئی پی پی سے چھٹکارا ممکن ہے؟ سرکاری بجلی گھر بھی کیپیسٹی پیمنٹس کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے. ناظرین، آئی پی پی ایس کو کیپیسٹی پیمنٹس دینا چھوڑ دیں گے تو وہ بجلی دینا چھوڑ دے گی. مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت کی کمپنیوں کے 20 سے 25% پیسے لگے ہوتے ہیں. مفتاح اسماعیل، جو پہلے کے فائنانشل منسٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 75% ادائیگی قرضوں سے ہوتی ہے جو حکومت عالمی بینکوں سے لیتی ہے. ناظرین، مفتاح اسماعیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیپیسٹی کے لیے ہمیں کم کرنا چاہیے، لیکن جب لاسٹ ٹائم پی ایم شہباز شریف چائنا گئے تو بجائے یہ بات کرنے کے کہ ہمارا 4 سال کی بجائے 10 سال کے اوپر چلا جائے، انہوں نے آگے سے اور قرضے مانگنے شروع کر دیے، جو کہ میٹرو کے لیے تھا، جو کہ موٹر وے کے لیے تھا. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کو واپس کرنے کے لیے ہم کوئی اقدامات نہیں کر سکتے، لیکن ہم قرضے مانگی جا رہے ہیں جس سے ہمارے پہ اور برڈن پڑتا جا رہا ہے. آئیے سنتے ہیں ان کا مزید کیا انالائز تھا. ان کو صرف بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ ہمارا یہ جو بجلی کا بل ہے، اس کو بجلی کے جو اگلے 4 سال کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 10 سال میں لے لیں، 12 سال میں لے لیں، ری اسکیجول کروا لیں. لیکن وہاں پہ ہم گئے تو ہم نے کہا ہم کو ایک اور ٹرین لگانی ہے $7 بلین کی، جس کا $1 جس کا ہم ریونیو ریز نہیں کر سکیں گے، $1 میں اس کا ہم کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہم کو $7 بلین کی ہم نے اور قرض مانگا. ہم کو $2 بلین کا ایک پاکوٹ سے رائے کوٹ تک ہائی موٹر پہ بنانا ہے، ہم نے وہ قرض مانگا. ہم تو ان چیزوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے، ابھی بھی مزید قرض لے کے چیزیں لگانی ہے. ہم کو یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کے پیسے کون دے گا جو ابھی تک آلریڈی قرض لیا ہوا ہے. تو آپ تھوڑی سی قرض لینا تو کم کریں نا. اس کے بعد ابھی آپ جائیں اور ان کو بولیں کہ ری اسکیجول کریں. آپ چائنا سے بات کر سکتے ہیں، لڑائی نہ کریں ان سے سلیقے سے بات کریں اور ان کو بولیں کہ یار یہ جو 4 سال میں ہم کو پیمنٹ کرنی ہے وہ 10 سال میں دیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج بھی دیامیر بھاشا جو ہے وہ چائنا بنا رہا ہے، چائنا کی کمپنیز بنا رہی ہیں. مومنٹ ٹائم جو ہے وہ چائنا کی کمپنی بنا رہی ہیں، اور ایک نیوکلیر پلانٹ چشمہ 5 آپ کا چائنا کی کمپنی بنا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے، میں تو اکثر ہی کہہ چکا ہوں کہ دیامیر بھاشا آپ ضرور بنائیے ایز اے واٹر ریزروائر، لیکن اس میں بجلی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بجلی کتنی مہنگی پڑے گی؟ پانی کی بجلی لوگوں کو نہیں پتا کہ کتنی مہنگی پڑتی ہے، تو وہ بجلی بڑی مہنگی پڑے گی. آپ کے پاس اس وقت پیسے بھی جمع نہیں ہو رہے، آپ اور بجلی لگائے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا خدا خوفی بھی ہونی چاہیے کہ بھائی تھوڑی سی تو اور بجلی نہ لگاؤ. ابھی آپ نے چشمہ 5 بھی لگایا ہے، ابھی آپ مامون میں بھی بجلی لگا رہے ہیں، دیامیر بھاشا میں بھی آپ بجلی لگا رہے ہیں. جب آپ کے پاس آلریڈی بجلی ایکسس ہے تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو کہ یار مزید بجلی لگانا چھوڑ دو، کیونکہ یہ جب یہ بن جائیں گے تو ان کی کیپیسٹی پیمنٹ اور بڑھ جائے گی، اور یہ 2-4 سال بہت مشکل نکلیں گے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ حکومت کو اس وقت جو چاہیے مثال کے طور پر، اگر اتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے جو کہ ہو گئی ہے، تو کیا امر مانے تھا کہ آپ نے جا کے 700 ارب روپے پی ایچ ڈی پی کے لاسٹ خرچ ہوئے تھے، آپ نے اس سال 1400 ارب روپے کا بجٹ رکھ دیا. کیا صوبائی حکومتیں جو کہ یہ جو سولر پینلز بانٹ رہی ہیں شو پیس میں اور جو بھی کر رہے ہیں، اور دوسری کچھ تو یہ بھی نہیں کر رہی ہیں، کیا یہ تھوڑے پیسے وفاق کو نہیں دے سکتے تھے کہ یار یہ لے لو بجلی کی مد میں تھوڑی سی بجلی کے ریٹس کم کر دو؟ کیا وفاق جو ہے وہ تھوڑے سے 200-400 ارب روپے اور دے دیتا پاور منسٹری کو کہ ہم پی ایچ ڈی پی اس سال نہیں کریں گے؟ کیا روپے خرچ کیے تھے پی ایچ ڈی پی پہ؟ ٹوٹل خرچہ ہوا تھا 700 ارب کا. ایکچولی 30 جون کو تو 637 ارب روپے دکھایا تھا، پھر آپ نے 5 جولائی کو کہا کہ نہیں 700 ارب روپے ہوئے تھے یا 704. چلو ٹھیک ہے، 700 ارب روپے ہوئے تھے. اس سال پہلے 1400 کا، پھر آپ نے 1150 کر دیا آپ نے پی ایچ ڈی پی. اس وقت کیا ضرورت تھی پی ایچ ڈی پی بڑھانے کی؟ مطلب 100 ارب روپے آپ نے 75 روپے پر ایم این ایس کو رکھا ہے، 400-500 ارب روپیہ صوبوں نے رکھا ہے ایم پی ایس کے پروجیکٹ کے لیے. کیا ضرورت تھی اس کو کرنے کے لیے؟ آپ ابھی بنا رہی ہیں ایک ٹرین، گلاس ٹرین پنڈی سے مری تک. یہ سیریسلی مطلب یہ پیسے بجلی سے تھوڑی سستی نہیں کر دینی چاہیے؟ مطلب سیریسلی ڈو وی ناٹ انڈرسٹینڈ دس پرائورٹی؟ ہم 50 یونٹ ہماری خواہشیں فرسٹ ورلڈ والی ہیں مفتی صاحب، اور ہماری مشکلات تھرڈ ورلڈ والی ہیں. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا، تھرڈ ورلڈ والی بھی نہیں ہے میری بہن، ہماری تعلیم تھرڈ ورلڈ والی بھی نہیں ہے. تعلیم تو ہماری خیر لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. لیکن مفتی صاحب مجھے ابھی یہ بتا دیجیے گا صرف کہ جو عام عوام جو کہ بل دے رہے ہوتے ہیں ان کو ایک اور چیز بڑی چبھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے سرکاری کو بجلی جا رہی ہے، وہاں سے بجلی پے نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگوں کو، افسران کو فری بجلی مل رہی ہے اور وہاں سے بل نہیں کلیکٹ ہو رہا. لیکن ایک عام آدمی سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ غریب کی بجلی کو ہم سبسیڈائز کریں، وچ از فائن. مطلب پورے معاشرے کو ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم بننا پڑتا ہے. لیکن کیا صرف وہ لوگ جو کہ پبلک ہیں، جو کہ ریسیورز ہیں، وہی سپورٹ سسٹم بنے، یا یہ جو سرکاری لوگ ہیں یہ سپورٹ سسٹم نہیں بن سکتا؟ آج میری بہن ڈاکٹروں کے اوپر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور لائرس کے اوپر 49.5% ٹیکس ہے اگر ان کی کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدن ہے سال کی. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر بھائی جو ہیں یہ اپنی جو فیس ہوتی ہے اس میں سے آدھے پیسے حکومت کو ٹیکس دیں گے، اور کیا ان کو حکومت اس کے سامنے کیا لوٹا رہی ہے؟ آج نوکری پیشہ لوگوں کو 38.5% ٹیکس ہے اگر ان کی 8 لاکھ روپے کے اوپر تنخواہ ہے تو. اگر اس سے نیچے بھی ہے تو 35% ٹیکس ہے. کیا یہ ٹیکسز ہونے چاہیے اس ملک کے اندر؟ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی 24% آپ نے جاری اخراجات بڑھا دیے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس وقت ملک جو ہے وہ، آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کو قربانی دینی ہوگی، تو قربانی کیا عوام کو ہی دینی ہوگی؟ حکومت قربانی کو ہی نہیں دے سکتی ہے.
آپ کو ضروری ہے کہ 24% آپ جاری اخراجات بڑھائیں, ضروری ہے آپ پی ایچ ڈی پی بڑھائیں, ضروری ہے کہ صوبے اے ڈی پیز میں 30% بڑھائیں, جس میں آپ کو پتا ہے کہ 1/3 تو کم از کم کرپشن میں چلے جاتا ہے. رائٹ. کیا حکومت کیا اپنے تھوڑے سے وہ نہیں کر سکتی تھی؟ حکومت کیا تھوڑے سے پیسے پی ایچ ڈی پی کے بچا کر تھوڑے سے بجلی کے مراد کو دے دیتی؟ اگر آپ نے غریب لوگوں کو دینے ہیں سبسڈی تو آپ دیں, لیکن آپ مڈل انکم لوگوں سے لے کے سبسڈی دے رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ جو 400 یا 500 یونٹ استعمال کرتے ہیں گھر میں, یہ کوئی مطلب ارب پتی تھوڑی ہوتے ہیں, یہ بھی بیچارے تنخواہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں آج 30-40 لوگوں سے میرے گھر پہ میٹنگ کری ہے میں جی. نے, یہ عام لوگ تھے پاکستانی, صرف بجلی کے اوپر ہو رہے تھے, اور یہ بتا رہے تھے کہ کیا حال ہے کہ جب ہم 75 لوگوں کو سبسڈیز دیتے تھے, آج 475 لوگ راشن لینے آ جاتے ہیں. یہ ویلفیئر آرگنائزیشن چلاتے ہیں یہ لوگ. مطلب اس وقت لوگوں کا, سفید پوش لوگوں کا برا حال ہے, وہ نہیں اپنا. اور بجلی اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان مائی پروگرام. مفتاح اسماعیل کی بات بالکل درست ہے کہ جب ہمارے پہلے کے قرضے پورے نہیں ہو رہے, بجائے کہ ہم ان کو کم کرنے کی کوشش کریں, ہم اور قرضے لیتے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 4 سال کا جو ہمارا ریٹرن کا پروسیس ہے, ہم اس کو ریسکیجول کر کے 10 سال کے اوپر لے کے جائیں, لیکن ہماری حکومت اور قرضے لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, جبکہ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ قرضے پورے کہاں سے کیے جائیں گے. ظاہری بات ہے, عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے. ساتھ ہی ساتھ مفتاح اسماعیل نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات پہ بھی نظر ثانی کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ بجلی کا جو پروسیس ہے, یہ ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے. عوام کو تو اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کے اوپر چشمے کے اوپر بھی لگا رہے ہیں ڈیم, اور اس پہ بھی بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم دیامیر ڈیم پہ بھی بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت ایکسپینسو پڑے گا. ان ساری باتوں سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ حکومت کی یہی کوشش ہے کہ ہم صرف وہ پروجیکٹس کام کر سکیں جس کا شو آف کر سکیں, جس کو ہم سب کو دکھا سکیں کہ ہم بہت کام کریں, جہاں پہ کچھ بانٹ سکیں ہم لوگ, کوئی پروجیکٹ بنا سکیں, اور سب کو لگے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں, ہم بہت ترقی والے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ایسی کوئی بھی حکومت نہیں ہے جو کوئی کام سچی میں ترقی والا کرے. ناظرین, آپ کا اس پہ کیا ریویو ہے؟ پلیز اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. تھینک یو.